السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَمَرْتُكَ أَن تَعْمَلَهُ قَبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيصًا أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر أصفر فصبغته أصفر أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط ضامن وإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة وقال الصانع بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله مع يمينه إنه عمله بالأجرة والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد بها عيبا يضر بالسكن فله الفسخ وإذا خربت الدار أو انقطع الشرب الزيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في الإجارة كما في البيع وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي على قضاء وباعها في الدين وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر۔ اب یہاں سے اختلاف ہونے کی صورتیں بیان کر رہے ہیں اور اس کے احکام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے اختلاف کی صورت میں ایک مدعی ٹھہرے گا، ایک مدعا علیہ ٹھہرے گا جو منکر ہوگا، اور مدعی پر بینہ پیش کرنا ضروری ہے، گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قسم کھائے۔ تو ایسی صورت میں کہ مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو قسم کے ساتھ منکر کی بات معتبر ہوگی، اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے اجمالی گفتگو پیش کر دی، کون کب مدعی اور کون مدعا علیہ بنتا ہے، منکر بنتا ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ، ٹیلر میں، درزی میں اور کپڑے والے میں، یا رنگریز میں اور کپڑے والے میں جب اختلاف ہو، تینوں مل کے اختلاف کرنے والی بات نہیں ہے،
یعنی کپڑے والے کے ساتھ ان دونوں میں سے خیاط اور سباغ میں سے کسی کا اختلاف ہو، کیا صورت بنے گی اختلاف کی؟ یہ فقال صاحب الثوب، کپڑے والے نے کہا ٹیلر سے کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ تم قبا بنا دو، اور خیاط کہتا ہے نہیں، آپ نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ قمیص بنا دو۔ تو ظاہر سی بات ہے خیاط نے اس کا مطلب قمیص ہی بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو گویا ٹیلر کپڑے والا کہتا ہے کہ میں نے قبا بنانے کے لیے کہا تھا، اور ٹیلر کہتا ہے نہیں، آپ نے قمیص بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے کپڑے والا رنگریز سے کہتا ہے میں نے تمہیں حکم دیا تھا سرخ رنگ رنگنے کا، تو آپ نے اس کو زرد رنگ سے رنگ دیا۔ اب بات کس کی مانی جائے گی؟ کہتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں درزی اور رنگریز یہ دونوں اجرت کے مدعی ہیں کہ اجارہ صحیح ہوا ہے، اور جس طور پر اجارہ ہوا ہے وہی کام میں نے کیا ہے، لہٰذا یہ دونوں اجرت کے مدعی ہوئے، اور کپڑے والا یہ اجرت کا منکر ہوا۔ جب وہ اجرت کا منکر ہوا تو اب مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، لہٰذا اگر یہ درزی اور رنگریز گواہ پیش کر دیں اپنے دعوے پر تو ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکیں تو کیا ہوگا؟ کہتے فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ، تو بات مانی جائے گی کپڑے والے کی مع یمینہ، اس کے قسم کے ساتھ، یعنی والیمین علی من انکر والی صورت میں۔ فإن حلف، اب اگر یہ قسم کھا لے، کپڑے والا قسم کھا لے، فالخیاط ضامن، تو درزی اور اسی طرح رنگریز جو ہے یہ کیا ہوں گے؟ ضامن ہوں گے۔ اب کپڑے والے کی بات مان لی جائے گی اور درجی کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا۔ تو دیکھا آپ نے، جو مدعی ہے پہلے اس سے گواہ طلب کیا، جب اس کے پاس گواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں یمین کے ساتھ، قسم کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی۔ اتنی تفصیل متن میں نہیں ہے، اس لیے ایک ایسے مقام پر اسی طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ صرف منکر کے طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ منکر کی بات حلف کے ساتھ قبول کی جائے گی، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب مدعی کی بات بینہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ اختلاف کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ کپڑے والا کہہ رہا ہے فَإِنْ قَالَ صاحب الثوب، اگر کپڑے والے نے کہا عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ اُجْرَةٍ، کہ یہ کپڑا آپ نے بلا اجرت میرے لیے سل دیا ہے، مطلب اس کے سلنے پر آپ کو اجرت دینے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ میں بلا اجرت سل کر کے دوں گا آپ کو، اور سلنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اجرت کے بدلے میں نے کیا ہے، میں نے سلنے والا کا لفظ استعمال کیا، کتاب میں صانع ہے نا، تو اس سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھی کاریگر ہو، کسی طرح کا بھی ہو، کپڑے میں چاہے رنگنے والا ہو، کڑھائی کرنے والا ہو، جو بھی صورت ہو، سلنے والا ہو، تو کپڑے والا کہتا ہے آپ نے اس پر بغیر اجرت کے عمل کیا ہے، اجرت نہ لینے کی بات تھی، اور وہ کاریگر کہتا ہے کہ جناب اجرت کی بات تھی، اجرت کے بدلے میں نے کیا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ تو یہاں بھی مدعی بنا کون؟ اجرت کا مدعی بنا صانع، کاریگر، لہٰذا اب یہ بینہ پیش کرے، اور اگر نہیں پیش کرتا ہے تو منکر جو صاحب ثوب ہے اس کی بات مان لی جائے گی۔ فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ عند ابی حنیفہ، تو بات کپڑے والے کی مانی جائے گی اس کے قسم کے ساتھ امام اعظم کے نزدیک۔
یہ مسئلہ ہے، فتویٰ امام اعظم ہی کے قول پر ہے. حالانکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام محمد کے قول پر بھی فتویٰ ہے جو آگے آ رہا ہے. امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کان حریفن لہو، اگر وہ اسی کا پیشہ کیے ہوئے ہو، اگر وہ پیشہ ور ہو اس کام کا، فلہ الاجرت، تو اجرت ملے گی. کیونکہ جو جس کا پیشہ کرتا ہے، جو کاریگر جس پیشے کو اختیار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیشہ اسی لیے اس کا ہے کہ اسی سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، تو بلا اجرت تو وہ کام وہ کرے گا نہیں. اس کا مطلب اجرت بہرحال اس کی لازم ہوگی. اور وَإِن لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا، اب اگر وہ اس کا پیشہ ور نہیں ہے، اس کاریگری کا پیشہ ور نہیں ہے، وہ سانے لہو کا مرجع سانے کے اندر جو صنعت مصدر ہے نا، وہی ہے. حریفن للصنعت، اگر اس صنعت کا وہ حریف نہیں ہے، پیشہ ور نہیں ہے، فلا اجرت لہو، تو اب یہاں اس کو اجرت نہیں ملے گی. کپڑے والا اس کا مطلب صحیح کہہ رہا ہے. تھوڑی سی تفصیل یہ ہو جائے گی کہ جناب کبھی کبھی کوئی آدمی ایک کام کرتا ہے اور وہی اس کا پیشہ ہوتا ہے، لیکن کبھی دوسرا کام بھی کر دیتا ہے، تو یہ پیشے کے تحت نہیں کرتا ہے، کبھی مدد کے طور پر کر دیتا ہے، کبھی اسی طور پر. جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے، بمبئی میں ایک آدمی رہتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے. گاؤں آ گیا، اتفاق سے وہ بجلی وغیرہ کا کام بھی تھوڑا بہت جانتا ہے. گاؤں آ گیا، گاؤں آنے کے بعد یا بمبئی ہی میں اس کا کام تھا گاڑی چلانا. کسی کے مکان میں بجلی کا کچھ پرابلم ہو گیا، تار وغیرہ کہیں کٹ گیا، جل گیا، اس نے جا کر کے اس کو جوڑ دیا. تو یہ گویا کہ اس کا پیشہ نہیں ہوا، لہٰذا ایسی صورت میں اگر اجرت کی بات کیا ہے تو اجرت پائے گا، اور اجرت کی بات نہیں کیا ہے تو اجرت نہیں پائے گا. اب اگر اختلاف ہو جائے بعد میں تو معنی یہی جائے گا کہ یہ اجرت نہیں پائے گا، کیونکہ یہ پیشے والا کام نہیں کیا ہے بلکہ ایک اضافی کام اس نے کیا ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں وقال محمد ان کان صانع مبتذلا لهذه الصنعة بالاجرت فالقول قوله، اگر کاریگر اس کام کو اجرت کے ساتھ کرنے پر مشہور ہو، مبتذلا اے مشہورا، ان کان صانع مشہورا لهذه الصنعة بالاجرت، اگر کاریگر، تقریباً امام محمد امام یوسف کا قول تقریباً یکساں ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فرماتے ہیں اگر یہ کاریگر اس کام کو اجرت کے ساتھ کرنے پر مشہور ہو، سب جانتے ہوں کہ یہ کام جب کرتا ہے تو اجرت لیتا ہے، اگرچہ اس کا پیشہ کوئی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ والا کام کرتا ہے تو اجرت کے ساتھ ہی کرتا ہے. فالقول قولہ مع یمینہ، تو بات اب اسی کی مانی جائے گی، اسی سانے کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ، کہ انہ عملہ بالاجرت، کہ اس نے اجرت کے ساتھ، اجرت کے بدلے میں وہ کام انجام دیا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کوئی کام کرتے ہیں لیکن دوسرا کام بھی کر دیتے ہیں پیسہ ملنے پر، ہے نا. ایک آدمی ہے جس کا کام ہے گھروں کو پینٹ کرنا، رنگ کرنا، وہی کام کرتا رہتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ سال بھر پینٹ کا کام ہی چلے؟ تو عام بعض دنوں میں وہ مشہور ہے کہ مٹی گارے کا بھی کام کر دیتا ہے، جہاں کیا بولتے ہیں دیوار وغیرہ جوڑی جا رہی ہو، اینٹیں جوڑی جا رہی ہوں، وہاں بھی کام کر دیتا ہے اجرت پانے کے لیے. بہت سارے لوگ اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے. تو ایسی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ یہ اگرچہ یہ اس کا پیشہ نہیں ہے مگر یہ اجرت کے طور پر ہی کام کرتا ہے، لہٰذا اب یہاں گویا اس کو اجرت ملے گی. بس اتنا ہے کہ اس کو قسم لینا پڑے گا. گویا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہ منکر ہوا. والواجب فی الاجارۃ الفاسدہ اجرت المثل لا يتجاوز به المسمات. اب اگر اجارہ فاسد ہو جائے تو کیا دینا پڑے گا؟ کسی وجہ سے اجارہ فاسد ہو جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر اجارے کے، یعنی عقد اجارہ کے وہ کام کروایا ہے، اجارہ طے نہیں کیا، اجرت طے نہیں کیا،
تو بغیر اجرت کے طے ہوئے اگر کوئی کام کروائے تو بازار بھاؤ میں جو اجرت ہوتی ہے وہی اجرت دی جاتی ہے. یہ ہے آج بھی اگر ہم کسی سے طے نہ کریں کہ جناب ہم کو یہاں سے اعظم گڑھ جانا ہے, کتنا کرایہ لوگے, تو اگر ہم نے طے کر لیا 20 روپیہ تو 20 روپے میں جائیں گے. سامنے والے نے مجھ کو مجبور کر دیا 100 روپے میں جانے کے لیے تو ہمیں 100 روپے دینا پڑے گا. لیکن نہ سامنے والے کی طرف سے کچھ مطالبہ ہے, نہ میں نے کوئی بات کہی, دونوں طرف سے خاموشی ہے, اور میں بیٹھ کر کے چل دیا, تو اب عرف میں جتنا کرایہ عام طور پر لوگ دیتے ہیں اتنا دینا پڑے گا. تو وہی صورت ہے یہاں پر بھی کہ اجارہ فاسد ہو جائے تو گویا کہ اجارہ ہوا ہی نہیں. جب اجارہ ہوا نہیں تو عمل کے بدلے میں عرف کا لحاظ ہوگا. یہ تو بات ہوئی پوری. لیکن اجارہ فاسد ہونے سے پہلے ایک اجرت متعین کیا تھا, اور اس اجرت پر دینے والا بھی راضی تھا, لینے والا بھی راضی تھا, لہٰذا پھیرا تو جائے گا اجرت مثل کی طرف, لیکن لحاظ اس بات کا کیا جائے گا کہ وہ اجرت مثل اجرت مسمہ سے زائد نہ ہو, کیونکہ اجرت مسمہ پر راضی ہے کون؟ اجرت لینے والا اور دینے والا. مثال کے طور پر یہی آپ سامنے رکھ لیجئے, یہاں سے اعظم گڑھ جانے کے لیے بات ہوئی تو ہم نے کہا 30 روپیہ دیں گے, سامنے والا مان لیا, پھر کسی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا. تو جب یہ اجارہ فاسد ہو گیا اور ہم اعظم گڑھ پہنچ چکے ہیں تو اب اس کو کتنا دیں گے؟ تو کہتے ہیں حکم اجرت مثل کی طرف پلٹے گا. اب اجرت مثل کا لحاظ کریں گے تو مثال کے طور پر 40 روپے کرایہ ہے, لیکن ہم دونوں میں 30 روپے پر رضامندی ہو گئی ہے, لہٰذا حکم تو پلٹے گا اجرت مثل کی طرف, لیکن اس کا بھی لحاظ ہوگا کہ وہ مسمہ سے زائد نہ ہونے پائے, لہٰذا ہم اس کو 30 ہی روپیہ وہاں دیں گے اگرچہ اجارہ فاسد ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے پر وہ راضی تھا, بس اس لیے. اور اگر کوئی بات نہیں ہوئی رہتی, اجارہ نہیں ہوا رہتا, تب تو بہرحال جو عرف ہے وہی دینا پڑتا اجرت مثل کی صورت میں. یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. کہتے ہیں والواجب فی الاجارۃ الفاسدہ, اجارہ فاسدہ میں واجب اجرت مثل ہے جو مسمہ یعنی متعین کی ہوئی اجرت سے زائد نہ ہو, تجاوز نہ کرے اس سے. وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ. اب یہ ہے کہ مکان اجرت پر آپ نے لے لیا, لینے کے بعد آپ رہنے کے لیے آئیں گے 2 مہینہ بعد, تو کرایہ کب سے شروع ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب سے آپ کی بات فائنل ہو گئی اسی وقت سے کرایہ شروع ہو جائے گا, چاہے آپ رہنے کے لیے 2 دن بعد آئیں یا 2 مہینہ بعد آئیں, کیونکہ رہنے کے لیے کوئی آپ کو مجبور کر نہیں سکتا ہے, اور عقد جو ہوا اس کے اعتبار سے اجرت کا مستحق وہ ہو گیا سامنے والا. کہتا ہے اذا قبض المستاجر الدار, جب مستاجر گھر پر قبضہ کر لے مکان پر, فعلیہ الاجرت, تو اس پر اجرت لازم ہے اگرچہ اس میں نہ رہے. فإن غصبها غاصب من يده سقطت الاجرت. اب مکان کرائے پر لے چکا تھا, 2 مہینہ بعد رہنے والا ہے, 1 مہینہ گزرا تھا کہ کسی نے اس پر دعویٰ کر دیا, جھوٹا دعویٰ, اور غصب کر لیا اس سے. اب غصب کر لیا تو اس کے ہاتھ سے وہ نکل گیا, تو اب اس کے ذمے غصب کے دن کے بعد کی اجرت نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے دن تک بات طے ہو گئی تھی اگرچہ نہیں تھا, اتنے دن کی اجرت اس کو دینی پڑے گی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مہینہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری مدت غصب میں گزر جائے تو کچھ اجرت نہیں دینی پڑے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر کا 1 مہینہ غصب میں کی حالت میں گزرے تو آخر کے 1 مہینے کی اجرت صرف معاف ہوگی. یہ ساری تفصیلات اسی طور پر ہیں. کہتے ہیں اذا قبض المستاجر الدار, مکان پر مستاجر نے قبضہ کر لیا تو اس پر اجرت لازم ہے اگرچہ اس میں نہ رہے. اب اگر اس کو غاصب نے غصب کر لیا اس کے ہاتھ قبضے سے, سقطت الاجرت, تو اجرت ساقط ہو جائے گی. کس مقدار میں ساقط ہوگی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیا. وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ. مکان ابتدا جو شروع کیا تھا
اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں پایا تھا، لیکن ایسی کمی پیدا ہو گئی بعد میں جو رہائش کے لائق ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے رہائش میں نقصان پیدا ہو رہا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر مکان میں کوئی عیب پالے، ہے نا، جیسے مثال کے طور پر مکان رکھا تھا، کرائے پر لیا تھا، رہ رہا تھا، برسات کی شدت کی وجہ سے اس کی چھت گر گئی، تو ایسی صورت میں اب اس کو اجارہ فسخ کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، کوئی عیب اس میں پالے جو یضر بالسکن، جو رہائش کے لیے نقصان دہ ہو، فَلَهُ الْفَسْخُ، تو اب اس کرایہ دار کو فسخ کرنے کا حق ہے۔ وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، اب ایک اور اسی طرح کی گفتگو کہ اجارہ فسخ کرنے کی اور کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، جب گھر اجڑ جائے، مکان جو ہے وہ اجڑ جائے، یعنی بالکلیہ نفع کے لائق نہ رہے۔ اب انقطع الشرب، یا کاشت کی زمین کا جو شرب و ضیعہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، فارم ہاؤس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مراد کھیتی باڑی کی زمین جہاں کاشتکاری ہوتی ہے، تو کاشت کی زمین کے پانی کا جو راستہ تھا وہ بند ہو جائے، ہے نا، جس راستے سے پانی آ رہا تھا وہ راستہ منقطع ہو جائے کسی وجہ سے۔ اب انقطع الماء عن رہا پنچکی، یا پنچکی سے پانی ہی ختم ہو جائے، ہے نا، پنچکی کا پانی بند ہو جائے، نکالنے کی صورت ہی نہ بچے، ان فسخت الاجارۃ، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ دیکھیے وجہ کیا ہوئی، گھر جب اجڑ گیا، ویران ہو گیا مکان، تو ایسی صورت میں کھنڈرات میں رہنا تو ممکن ہے نہیں، تو لہٰذا اب وہ قابل استعمال نہیں رہا، اجارہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زمین لیا تھا کھیتی کرنے کے لیے، اب وہ قابل کاشت رہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے سے پانی لاتا تھا وہ راستہ ہی بند ہو گیا کسی وجہ سے، تو اب یہ بھی گویا کہ اجارہ فسخ ہو گیا۔ یا راستہ تو ہے موجود، لیکن جہاں سے پانی نکالتا تھا، ہے نا، وہ کنواں ہی خشک ہو گیا۔ پنچکی اصل میں آپ یوں کہیے کہ آج کل جو ٹیوب ویل جس کو بولتے ہیں آج کے حساب سے، ہے نا، تو وہی ختم ہو گیا، تب بھی اجارہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب قابل استعمال وہ چیز رہی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انفسخت الْإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنفسخ۔ متعاقدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور عقد اجارہ خود اپنے لیے کیا تھا دونوں نے، تو اجارہ ختم ہو جائے گا، اور اگر عقد اجارہ دوسرے کے لیے کیا تھا تو یہ فسخ نہیں ہوگا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے زمین کا مالک، مکان کا مالک، دوسرا ہے اس کا کرایہ دار، انہی دونوں میں آپس میں عقد ہوا تھا کہ آپ کے مکان میں رہوں گا۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اجارہ فسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ جیسے ہی مالک مکان کا انتقال ہوگا، اس کا وہ مکان اس کے وارثین کی میراث بن جائے گا، ان کی ملکیت ہو جائے گا، اور ان کے وارثین سے تو عقد ہوا نہیں ہے، تو گویا یہ ملک غیر میں تصرف لازم آئے گا بلا کسی عقد کے، اس لیے درست نہیں۔ اور اگر کرایہ دار کا انتقال ہو گیا تو کرایہ دار کے انتقال کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اجرت دینے کی حامی بھری تھی خود کرایہ دار نے کہ میں دوں گا، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اگر اس گھر میں دوسرے لوگ رہتے ہیں تو اجرت ان کو دینی پڑے گی، جب ان کو دینی رہیں یا نہ رہیں، اگر یہ اجارہ برقرار رہتا ہے تو اجرت ان کو دینی پڑے گی، تو اب اس شخص کے جو اصل کرایہ دار تھا اس کے مرنے کے بعد گویا اس کا مال تو رہا نہیں، اب اس کے وارثین کا مال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب یہ ہوگا کہ اگر کرایہ واجب کیا جائے گا تو دوسرے کے ملکیت سے کرایہ کی ادائیگی لازم آئے گی، لہٰذا یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ختم ہیں، یعنی کرایہ دار اور مالک مکان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اجارہ فسخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے کسی اور کے لیے کیا تھا، جیسے
ایک آدمی کہتا ہے میرے بیٹے کا مکان ہے تم کرائے پر لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرائے پر لیتا ہوں، تو اب اس آدمی کے انتقال سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مکان بیٹے کا ہے، تو مالک مکان یہ نہیں ہوا جو مر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کرائے کے لیے مکان چاہیے، آپ اپنا مکان دے دیجئے، تو اب ایسی صورت میں اگر یہ آدمی انتقال کرتا ہے تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کرایہ دار یہ آدمی نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اسی لیے کہا تھا وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ، اگر دوسرے کے لیے عقد کیا تھا عقد اجارہ تو یہ فسخ نہیں ہوگا۔ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، اور شرط خیار درست ہے اجارہ میں جیسے کہ بیع میں۔ شرط خیار آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بیع کرے اور کہے مجھے 3 دن کا اختیار ہے کہ میں چاہوں تو بیع کو نافذ کروں، چاہوں تو اس کو ختم کر دوں۔ اسی طریقے سے عقد اجارہ میں بھی ہے، کیونکہ یہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا اور عقد اجارہ میں بھی یہ بات پائی جا سکتی ہے، لہٰذا یہاں بھی اس کو یہ اختیار رہے گا کہ چاہے شرط خیار وہ رکھے، خیار کی شرط رکھے اور اس کو چاہے تو استعمال کرے چاہے تو نہ کرے۔ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ، اسی طریقے سے اجارہ ختم ہو جائے گا اعذار کی وجہ سے، عذر کوئی پایا جائے، ہے نا، شدید عذر پایا جائے تو اجارہ خود بخود فاسخ ہو جائے گا، جیسے فسخ ہو جائے گا۔ جیسے کمن استاجر دکانن فی السوق، جیسے کسی نے بازار میں کوئی دکان کرائے پر لی، کس لیے لیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے لیتجر فی، اس میں تجارت کرے گا، ہے نا۔ تو بازار میں دکان لیا کرائے پر کہ تجارت کروں گا، اتفاق سے جو مال تجارت تھا وہی سب ختم ہو گیا، اب چاہے وہ جل گیا، ختم ہو گیا، لوٹ لیا گیا، جو بھی صورت ہو وہ ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کا اسباب تجارت تو ختم ہو گیا، تو جب ختم ہو گیا تو بیچے گا کیا اس دکان میں؟ اب اگر اجارہ کو باقی رکھتے ہیں تو دکان کا کرایہ، ایک تو سامان سب چلا گیا وہ نقصان ہے، اوپر سے مزید نقصان کے دکان کا کرایہ بھی بھرنا پڑے گا، اسی لیے گویا یہاں فسخ ہو جائے گا خود بخود اجارہ۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں، کمن اجر دارن، جیسے کسی نے کوئی گھر اجرت پر لیا یا دکان اجرت، کسی نے کوئی گھر اجرت پر دے دی، کسی نے اپنے گھر کو اجرت پر دے دیا، مکان کو یا دکان اجرت پر دے دی، ثم افلسا، پھر وہ مالک مفلس ٹھہرا ہو گیا، فلزمت ہو دیون، اور اس کے ذمہ قرض لازم ہو گیا، ہے نا، لا يقدر علی قضائها، جس کو ادا نہیں کر سکتا، الا من ثمن ما اجر، مگر اس کی قیمت دے کر کے جس کو اجرت پر دیا ہے، فسخ القاضی العقد، تو عقد اجارہ کو قاضی فسخ کر دے گا، وباعها فی الدین، اور خود اس کو بیچ دے گا قرض کی ادائیگی کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا مکان تھا یا دکان ہے، میں نے اس کو اجرت پر چڑھا دیا ہے، پھر اللہ نہ کرے مفلسی آ گئی اور قرض چڑھ گئے، اس کے بعد میں اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور قرض کی ادائیگی کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ مکان بیچ کر کے قرض کو ادا کیا جائے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں خود ہی اجارہ فسخ کر دوں، ہے نا، اور اس مکان کو بیچ کر کے قرض ادا کر دوں، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو قاضی کو اختیار ہے کہ قرض خواہوں کے مطالبے پر میرا مکان بیچ دے، عقد اجارہ فسخ کر دے، میرا مکان بیچ دے اور قرض کی ادائیگی کر دے، کیونکہ بہرحال حق غیر سے بچانا، حق غیر کی ادائیگی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں من استاجر دابۃ لیسافر علیہا، کسی نے جانور کرائے پر لیا تاکہ اس پر سفر کرے، ثم بدا لہ من السفر، پھر سفر کا ارادہ ملتوی ہو گیا، ظاہر ہوا، ہے نا، اس کے لیے سفر سے، یہ عرف میں استعمال کیا جاتا ہے التوا کے لیے، سفر نہ کرنے، کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد جب ثم بدا لہو کہہ دیا جائے، اس کا مطلب ہوگا کہ جو بیان کیا گیا اس کے مخالف کا ظہور ہوا دل میں، خیال آیا دل میں، تو یہاں ہے کہ لیسافر، جانور کرائے پر لیا تاکہ سفر کرے، اب اس کے بعد بدا لہو ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر خیال آیا کہ سفر نہیں کروں گا، ہے نا، کسی وجہ سے، فہو عذر، تو یہ گویا اس کے لیے عذر ہے نا، یہ صورت ہے۔ جیسے کرائے پر لیا تھا اونٹ کسی سے کہ اس کو لے کر کے اسباب تجارت لاد کر کے جاؤں گا تجارت کرنے، اور اتفاق سے تمام اسباب تجارت ہی ختم ہو گئے، چاہے تو یہیں بک گئے، جو بھی صورت ہو، تو اب اس کو لگا کہ اب جا کر کے کیا فائدہ، تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے عذر ہے
اجارہ باقی رکھنا اس پر لازم نہیں ہے، نقصان ہوگا۔ وَإِن بَدَا لِلْمُقَارِ، اب تو یہ ہوا کہ یہ مستاجر کی طرف سے ایسا تھا، ہے نا، جو کرایہ پر جانور لیا تھا اس کا ارادہ ہو گیا، بدل گیا، تو یہ اس کے لیے عذر ہے، اب لازم نہیں اس کو کہ لے ہی لے جانور کرایہ پر۔ اب اگر جانور والے کا ارادہ بدل گیا تو کیا حکم ہوگا؟ کہ پہلے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے چلوں گا تمہارے ساتھ، پھر اس کا ارادہ بدل گیا تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے تم وَإِن بَدَا لِلْمُقَارِ مِنَ السَّفَرِ، اب اگر کرایہ پر دینے والے کا ارادہ بدل گیا، ہے نا، سفر سے ارادہ ملتوی ہو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ، یہ عذر نہیں ہے، یہ قابل عذر نہیں ہے، اس کا ارادہ بدلنا معتبر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جناب، اس کا ارادہ کیوں معتبر ہوگا؟ یہاں اس کا ارادہ بدل گیا تو اپنا جانور کسی کے حوالے کر دے اور روانہ کر دے، نہ یہ کہ جناب وہ انکار کر دے سرے سے، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں کر کے یہ گفتگو پوری ہو گئی اور اجارہ کی، اب یہاں سے شفا کی گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔